مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعات مجزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اس رمضان المبارک سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے دن کے روزے، اس کے راتوں کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں فرما دے جن کو اس رمضان میں اللہ تعالی جہنم سے آزادی عطا فرما کے جنت میں داخلے کا پروانہ عطا فرما دے۔ رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے اس درس کے مختصر سیشن میں ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مجید میں مختلف پاروں کے اندر جو چند واقعات ذکر ہوئے ہیں ان کو جاننے اور ان سے متعلق احکام و مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ کی ہوا کرے گی۔ سب سے پہلے سورہ البقرہ، اس سورت کا نام جس واقعے کی طرف منسوب ہے اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ اب قاتل کون ہے اس کو جاننے کے لیے تگ و دو شروع ہوئی، اور چونکہ وہ ایک با اثر آدمی تھا تو بہت سارے لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ نہ پکڑا جائے۔ جب یہ بات زیادہ آگے پھیلی تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کے کچھ حصے کو اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقتول کو زندگی عطا فرما دے گا اور وہ خود بتلائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب جب یہ حکم ملا کہ تم ایک گائے ذبح کرو تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی گائے لیتے اور اس کو ذبح کر دیتے۔ اللہ کے اس حکم کو سننے کے بعد انہوں نے آگے سے مختلف سوالات کرنے شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ گائے تو ہم ذبح کریں گے لیکن وہ گائے کیسی ہو؟ ہمیں تو اتنی ساری گایوں میں سے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کون سی گائے ذبح کریں۔ تو یہ سوال پوچھنے پر ان کو کہا گیا کہ گائے جو ہے وہ اچھی ہو، نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، بھلی ہو۔ اب کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو معاملہ اور ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اللہ سے یہ پوچھ کر بتلائیے کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ ایک جو زرد رنگ کی، کھلے ہوئے زرد رنگ کی گائے ہو وہ تم اللہ کے راستے میں قربان کرو اور اب یہ کام کر ڈالو۔ اب کہنے لگے کہ جی اس سے تو معاملہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ گڈمڈ ہو گیا ہے، تو آپ ایسا کیجئے، اللہ سے اس کی کچھ تفصیل پوچھئے کہ ہمیں کچھ وضاحت کے ساتھ تفصیل بتلائی جائے کہ وہ گائے کیا کرتی ہو کیا نہ کرتی ہو۔ اب اللہ کی طرف سے اس کی مزید تفصیل آ گئی کہ وہ گائے جو ہے نہ کھیتیوں میں ہل چلاتی ہو، نہ کوئی اور بوجھ لادنے کا کام کرتی ہو، اور گھریلو پلی ہوئی ان اوصاف کی گائے ہو۔ اب جب انہوں نے یہ بہت سارے سوالات کر لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان اوصاف کی گائے تلاش کرنی شروع کی، تو وہ اوصاف اب ایک گائے کے اندر فٹ کیسے بیٹھے؟ پہلے اللہ کا حکم یہ تھا کہ کوئی بھی گائے ہو اس کو ذبح کر دیا جائے اور معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو وہ گائے ہر کسی کے ہاں دستیاب تھی، کوئی رنگ کی قید نہیں، کوئی عمر کی قید نہیں، کوئی اس کی صلاحیتوں کی قید نہیں۔ جیسے جیسے وہ سوالات پوچھتے گئے ویسے ویسے تفصیل بیان ہوتی گئی۔ اب ان کو اس گائے کو تلاش کرنے میں بڑا ہی مسئلہ ہوا۔ قرآن نے تو صرف اتنا تذکرہ کیا ہے کہ بڑی ہی مشکل سے ان اوصاف کی گائے تلاش کر کے فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے اس کو ذبح کیا
لیکن حقیقت میں وہ قریب تھے کہ ایسا نہیں کرتے، لیکن مجبور ہو گئے کہ اب اللہ کا حکم تو ہے، اب تو کرنا ہی ہے۔ اب اس واقعے کو قرآن نے باقاعدہ طور پہ ذکر کیا ہے، اور ایک پوری سب سے قرآن مجید کی جو بڑی صورت ہے اس کا نام اس واقعے کی نسبت سے رکھا ہے، سورہ البقرہ، گائے والی صورت، جس میں اس گائے کا واقعہ ہے، تذکرہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں چند باتیں سکھلاتا اور بتلاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ پرانی اقوام میں یہ مزاج پایا جاتا تھا کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ جو اشرافیہ ہے اس پر کوئی نہ ہاتھ ڈالے، بڑے کے لیے قانون کچھ اور ہو، چھوٹے کے لیے قانون کچھ اور ہو۔ اور در حقیقت اللہ کے اس حکم میں حیل حجت کرنے کی ان کی بنیاد یہی بات تھی کہ وہ قاتل کو بچانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بڑے خاندان سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک خاتون نے جو بڑے قبیلے کی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، چوری کی اور سفارشیں آنے لگیں، حتیٰ کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بہت زیادہ لاڈلے تھے، ان کو بھی سفارش کے لیے بھیج دیا گیا۔ تو آپ نے پھر لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم سے پچھلے لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ان میں سے جب کوئی بڑا آدمی کوئی غلط کام کرتا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب آدمی کوئی غلط کام یا قانون توڑ دیتا تھا تو وہ اس کو سزا دیتے تھے۔ تو معاشروں کی بربادی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ امیر اور غریب کے لیے قانون میں فرق رکھا جائے، انصاف پیسے کی بنیاد پر اور منصب کی بنیاد پر حاصل ہوا کرے، اور جو غریب آدمی ہے وہ بس سزا بھگتنے کے لیے رہ جائے اور اس کو کسی قسم کا کوئی انصاف نہ ملے۔ دوسری بات، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم انسان کو پتہ چلے اس پر عمل کرنا چاہیے، عمل کے بجائے اس میں بہانے تلاش کر حیل حجت کرنا اور مین میخ نکالنا، بال کی کھال اتارنا، یہ انسان کے لیے عمل کو مشکل بنا دیتا۔ کتنے ہی نیکی کے کام ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ نیکی کا کام کرنے کا بندہ خیال نہیں کرتا، لیکن اگر کبھی ارادہ کر بھی لے تو شیطان آ کر اسی قسم کے وسوسے اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا۔ بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں آج فلاں صدقہ کروں، اب اس کو آ کر وسوسہ شروع ہو جاتا ہے، صدقہ میں کس کو دوں؟ کسی قریبی رشتہ دار کو دوں، یا باہر کسی مستحق کے دوں، یا اپنے گھر کے اندر کوئی ملازم ہے اس کو دوں، کہاں دوں؟ اب یہ اسی تذبذب میں پڑھ کر اس دن وہ پیسے جو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے چاہیے تھے سوچ بجار میں لگ کر نہیں کرتے، اگلے دن اس کو اپنی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے وہاں خرچ کر دیتا اور اس نیکی سے محروم ہو جاتا۔ اچھا فلاں کو دوں، وہ مستحق ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، اس کو لگے گا نہیں لگے گا۔ ہم اس طرح کی بہت ساری باتیں سوچ سوچ کر خیر کا وہ کام نہیں کرتے۔ اس لیے جب کبھی بھی نیکی کا کوئی کام کرنے کا موقع آ جائے تو اس میں جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کر ڈالنا چاہیے۔ نماز پڑھنا ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا جی ابھی یہ کام ختم کر لوں پھر پڑھتا ہوں، ابھی یہ گاہک چلا جائے تو پھر پڑھتا ہوں، ابھی بڑا وقت ہے تھوڑا سا وقت اور سو لوں پھر جاتا ہوں، اور وہ کام ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ انسان کو اللہ مال دیتا ہے، اس پر حج فرض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی میں بچوں کے لیے یہ بنا لوں، تھوڑے عرصے کے بعد فلاں جگہ سے پیسے آنے پھر میں حج پہ چلا جاؤں، پہلے میں ذمہ داریاں پوری کر لوں، اولاد کی شادیاں کر لوں اور ان کے لیے بے دریغ خرچ کر لوں، اینڈ پر جو میری ریٹائرمنٹ میں پیسے ملیں گے ان سے میں حج پہ چلا جاؤں، اور پتہ چلتا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے، یا ریٹائرمنٹ پر جب پیسے ملتے ہیں تو آگے اس سے بڑی کوئی ضرورت کھڑی ہوتی ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے خیر کا کام کر لینا چاہیے، اور اس کے اندر حیل حجت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر بری بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے کے لیے بہانے تراشے۔
جس طرح بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے بہانے تراشنے کی کوشش کی تاکہ اس کام سے ہی بچ جائیں، تو ہمیں بھی آپ بہت سارے لوگ دین کے متعلق بہت سی باتیں کرتے ہوئے ملیں، آپ ان کو دین کا کوئی حکم بتائیں، وہ آگے سے کہیں گے ٹھیک ہے لیکن سارا دین اس میں نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی یہ بات صحیح ہے، لیکن ہم نے داڑھی رکھنے والے لوگوں کو بہت سارے غلط کام کرتے بھی دیکھا، ہم نے فلاں پردہ کرنے والی خواتین کو غیر اخلاقی کام کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو ان کی یہ ساری کی ساری حجتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ دین کے حکم پر عمل نہ کر سکے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کے ہاں کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، اس لیے جب کسی حکم کا پتہ چل جائے تو اہل ایمان کا طرز عمل قرآن نے یہ بیان کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم مانتے ہیں، اب ہم کر کے دکھائیں۔ یہ بنی اسرائیل کا کام تھا، وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا ہم نہیں مانتے۔ اس لیے انسان کو اہل ایمان کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے دین کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، قانون بڑے چھوٹے کے لیے ایک سا ہونا چاہیے، اور ہمیں انصاف کے تقاضوں پر چلنا چاہیے۔ اور نمبر 3، اللہ کے دین کا حکم ملنے کے بعد عمل کی طرف آنا چاہیے، اس میں حیل حجت کر کے بہانے نہیں تراشنے چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔